نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نماز میں سائنس کے فائدے، پارٹ نمبر 3، سبق نمبر 3۔ ایک پاکستانی ڈاکٹر ماجد زمان عثمانی یورپ میں فزیوتھراپی میں اعلیٰ ڈگری کے لیے گئے۔ جب وہاں ان کو بالکل نماز کی طرح کی ورزش پڑھائی اور سمجھائی گئی تو یہ اس ورزش کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم نے تو آج تک نماز کو ایک دینی فریضہ سمجھا اور پڑھ لیا، لیکن یہاں تو عجیب و غریب انکشافات ہیں کہ ورزش کے ذریعے تو بڑے بڑے امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی لسٹ دی کہ جو بیماریاں اس ورزش سے درست ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک ہے دماغی امراض، دوسرا ہے اعصابی یعنی جسمانی امراض، تیسرا ہے نفسیاتی امراض، چوتھا ہے بے سکونی، ڈپریشن اور بے چینی کے امراض، پانچواں ہے دل کے امراض، چھٹا ہے جوڑوں کے امراض، اور ساتواں ہے یورک ایسڈ سے پیدا ہونے والے امراض، اور آٹھواں ہے معدے اور السر کی شکایات، اور نمبر 9 پر ہے شوگر اور اس کے مابعد اثرات، اور 10 نمبر پر ہے آنکھوں اور گلے کے امراض۔ حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب لکھتے ہیں کہ چونکہ میرا تعلق مکمل ریسرچ سے ہے، اس لیے ایک خاص نگاہ سے ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، اور یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ اگر آپ سارا دن کاروباری مصروفیات میں ڈوبے رہیں اور نماز ظہر میں جلدی پہنچ کر سنتیں پڑھیں اور جماعت کی نماز میں شریک ہو کر نماز مکمل ادا کریں تو اپنی جسم کی سابقہ اور موجودہ کیفیت کا اندازہ لگا لیں۔ بندہ ایک دفعہ کسی کام کے سلسلے میں کراچی گیا، مارکیٹ میں کام کے سلسلے میں گھومتا رہا، حتیٰ کہ جسم اور دماغ تھک گیا۔ دوست نے کہا کہ قریب مسجد ہے، نماز پڑھ لے۔ جب میں نے نماز پڑھی تو اپنے آپ کو پھر سے تر و تازہ پایا، اور وہ احساس آج عرصہ گزرنے کے باوجود بھی محسوس کرتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر برتھمن جوزف کا تجربہ۔ مشہور امریکن ڈاکٹر کے ایک انٹرویو میں نماز اور اسلام کے متعلق اس کی زندگی کے تجربات شائع ہوئے۔ اس کا تجربہ ہے کہ نماز ایک مکمل اور متوازن ورزش ہے جس میں کمی اور بیشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاید اس ورزش کو ترتیب دینے والے نے موجودہ مشینی اور نفسیاتی دور کو بھانپ کر اس کو ترتیب دیا تھا۔ اس میں ہاتھوں کا اٹھانا، پھر باندھنا، اور نگاہ کو جگہ جمانا، پھر ہاتھ چھوڑنا اور جھکنا، اور پھر سر کو جھکا کر دل و دماغ کی طرف جلدی اور زیادہ خون مہیا کرنے کا موقع دینا، اور وقفے وقفے سے دو زانو بیٹھنا، یہ سب کچھ ایک جامع ورزشی طریقہ ہے۔ نماز اور یوگا۔ یوگی ماہرین نے نماز کو سانس کی مشق کا بالکل آسان طریقہ قرار دیا ہے۔ اس میں وہ 3 مقام خاص طور پر بیان کرتے ہیں: ایک قیام اور اس میں سجدے کی جگہ اپنی نظر کو گاڑنا، دوسرا رکوع، اس میں پاؤں کی جگہ نظر کو جما کے رکھنا، اور سجدے میں سانس کی مشق اور سانس کو جما کے رکھنا۔ اٹالین ماہرین کے تجربات۔ اٹلی کے ایک نومسلم جمال عبد الرحمن ماہر نفسیات نے نماز کی ورزش کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: ورزش کا یہ عملی اصول ہے کہ اگر آپ کسی گردن کی موٹی رگ یعنی شریان یا کسی اور مخصوص عضو کی سختی دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجیے، پھر اس حصے جسم میں تناؤ پیدا کیجیے اور کچھ دیر تناؤ کی حالت میں برقرار رکھنے کے بعد پھر ڈھیلا چھوڑ دیجیے۔ میں نے ورزش کے اصول اور ضوابط اور ورزش کے لیے نشستیں بھی تخصیص کی ہے۔ الگ الگ امراض کے لیے الگ الگ نشست یا آسن ہے۔ مثلاً ریڑھ کی ہڈی کے مرض کو رفع کرنے دور کرنے کے لیے ایک الگ انداز سے نشست ہے بیٹھنا ہے، اور دل کی تکلیف سے نجات پانے کے لیے دوسرا انداز نشست ہے۔ کوئی گردوں کا مریض ہے تو اس کے لیے ایسا طریقہ تجویز کیا جائے گا جس سے گردے صحت مند ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔